بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ آپ کے خطوں کے جوابات دینے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب. اور ناظرین محترم ہمارا آج کا پروگرام 194واں پروگرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 200 پروگرام ہونے والے ہیں اور ان 200 پروگراموں میں جو ابھی ہونے ہی والے ہیں چند دن کے بعد مفتی صاحب نے ہزاروں فتاوی جو ہیں وہ جاری کیے ہیں اور بلا معاوضہ کئی ہزار سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ تو اس طرح آن ایئر دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مفتی صاحب نے مختلف زبانوں میں جس میں عربی زبان اور اردو زبان انگریزی زبان اس میں اب تک تقریباً 25-30 ہزار فتاوی جاری کیے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے جو ہے آپ سوالات کے جوابات حاصل کر لیتے ہیں. یہ جو اسکرین پر نمبر چلنے والے ہیں یا چل رہے ہیں ان کے ذریعے آپ براہ راست مجھ سے سوال کر سکتے ہیں جو میں مفتی صاحب تک پہنچا کے آپ کا جواب ابھی جو ہے وہ آن ایئر دلوا دوں گا. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے D120 سائٹ کراچی, D120 سائٹ کراچی. اور ہمارے دارالفتہ کو آپ فون کر سکتے ہیں صبح 9 بجے سے 10 بجے سے رات 10 بجے تک جو ہے براہ راست سوال کر کے آپ جوابات حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین محترم آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جس موضوع کا آغاز کیا ہے ظاہر سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے اور موضوع بہت اہم ہے, اس کی باریکیاں بہت زیادہ ہیں. چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ بعض حضرات کو یہ موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو انہیں حج پر جانا ہوتا ہے, تو حج کے حوالے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ زیر بحث میں لاتا ہوں. حج کرنا ایک بہت بڑی سعادت, ایک بہت بڑا فریضہ ہے. یہ بیت اللہ توحید کا دنیا میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا مرکز ہے. پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہ دنیا کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ ارشاد ہوا کہ دنیا کی پہلی مسجد مسجد حرام اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے. تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اس مسجد حرام کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی. پہلی مرتبہ اسے فرشتوں نے زمین پہ تعمیر کیا, دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا اور اس کا طواف کیا, تیسری مرتبہ آپ کے بیٹوں نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے تعمیر کیا, چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, اور آخری مرتبہ یعنی 10ویں مرتبہ درمیان میں وقفہ لے رہا ہوں اس لیے کہ سارے نام میں گنوا سکتا ہوں آپ کو لیکن اس کی ضرورت نہیں, آخری مرتبہ حجاج بن یوسف نے اسے تعمیر کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جو امام الانبیاء ہیں, تمام انبیاء کرام نے, تمام صحابہ کرام نے, تمام اہل بیت اطہار نے اس اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے. کتنی سعادت کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا کی عظیم ترین ہستیوں نے جس گھر کا طواف کیا ہے, آج آپ کو اس گھر کا طواف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس سعادت کو زیادہ سے زیادہ سود مند بنائیے. کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو, کوئی ایسی خطا نہ ہو جس سے ہماری اس عبادت میں کوئی خلل پڑے. اسی حوالے سے میں نے مفتی صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا آغاز کیا ہے. مفتی صاحب نے بہت سیر حاصل اس پر بات کی. آج ایک بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور وہی کہ حج کی کچھ اقسام ہوتی ہیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ حج کی اقسام پر آپ نے بات نہیں کی ہے, باقی تو آپ کو وہیں سے شروع کرنا چاہیے تھا پروگرام. تو آئیے مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ حج کی سنت سے 3 اقسام ثابت ہے. اس میں نمبر 1 حج افراد, نمبر 2 حج تمتع, نمبر 3 حج قران. حج افراد کیا ہے؟ حج افراد یہ ہے کہ انسان میقات پہ سے یا میقات سے پہلے, میقات وہ مقام ہے جہاں پر جو کوئی شخص بھی مکہ معظمہ آنا چاہتا ہے تو اس مخصوص مقام سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا, یعنی حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. جی ہاں, حدود حرم سے باہر میقات ہوتی ہے. جی ہاں, یہ میقات جو ہے حدود حرم کے بعد حل کا ایریا ہے, حل کے بعد میقات ہے. اچھا. جی ہاں, تو یہ لوگ حل میں رہتے ہیں. جو حلی لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جو حرم کی حدود ہے وہ ان کے لیے میقات بنتی ہے جب بھی عمرے وغیرہ کے ارادے سے آئیں. تو البتہ جو میقات کے باہر رہتے ہیں جنہیں آفاقی کہا جاتا ہے, آفاقی حاجی, جیسا دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں, بلکہ مدینہ منورہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی آفاقی ہیں. اچھا. تو اسی طرح ریاض وغیرہ سے آئے وہ بھی آفاقی ہے. تو ان کے لیے لازم ہے کہ جب وہ اس میقات کے مقام سے گزرنے لگے تو اس سے پہلے وہ احرام کی نیت کر چکے ہوں, اور وہ صرف اور صرف حج کا احرام ہوگا, اس میں عمرے کا احرام نہیں ہوگا.
اور جب حج کے افعال ادا کر لے گا اس احرام کو پھر کھول دے گا تو یہ حج افراد اس کا ہو جائے گا. یعنی حج افراد اور دیگر حجوں میں یوں تمیز کر سکتے ہیں کہ حج افراد میں جو احرام باندھا جاتا ہے وہ صرف حج کا باندھا جاتا ہے, اس میں عمرہ نہیں کر سکتے. جی. اچھا, حج تمتع میں؟ حج تمتع میں یہ شریعت مطہرہ نے اس میں سہولت رکھی اور تمتع کا ہمارا فائدہ اٹھانا ہے. انسان ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں کر لے, عمرہ بھی کر لے اور حج بھی کر لے. تو جب وہ اپنے گھر سے چلے میقات کے پاس سے گزرے تو ایسی صورت میں پھر یہ انسان جو ہے میقات پہ گزرنے سے پہلے عمرے کی نیت کر لے, کیونکہ حج سے پہلے جو عمرہ کر لے گا اور پھر حج کے موقع پہ حج کر لے گا تو اس طرح سے یہ اس کا جو ہے حج تمتع ہو جائے گا. اچھا, ایک آدمی, یہ تو بات پتہ نہیں کتنے حضرات یہاں سے گزرے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے, تو یہ تو نہیں ہوگا, وہ تو یہ کہتے ہو جا رہے ہیں ہم حج کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے یہ تو نہیں سوچا ہوگا یا یہ تو نیت نہیں کی ہوگی کہ پہلے میں عمرہ کروں گا پھر حج کروں گا, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں عام طور پہ خیر لوگوں کی جو محاورہ ہے وہ تو یہی کہتے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں, مگر عموماً ان کی تربیت کی جاتی ہے, لوگوں سے سن لیتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم عمرہ کریں گے پہلے, اس کے بعد احرام کھول دیں گے. پھر لوگ جانتے ہیں کہ خوب طواف کرتے ہیں بعض لوگ, اور بعض لوگ عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ حج کے ایام آ جاتے ہیں. جب حج کے ایام آ جاتے ہیں تو پھر چونکہ مکہ معظمہ میں ہوتے ہیں تو پھر بیت الحرام سے مسجد الحرام سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے, وہاں سے پھر حج کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. اچھا ناظرین, میں ایک کال لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. اچھا, ایک تو کوشچن تھا کہ حج کے لیے مطلب جانے کے لیے اگر بچی کہتے بیٹی گھر میں ینگ ہے اور کوئی مطلب خاص کوئی نظر بھی نہیں آتا کہ کوئی ذمہ دار اس کے پاس چھوڑیں یا ان کو چھوڑیں, اس سلسلے میں مطلب کیا ہے کہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا کوشچن ہے کہ یہ جو ملازموں کے ساتھ ہے سلوک کے اوپر ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ جو خود کھاؤ جو خود پہناؤ وہ پہناؤ, تو اس میں کیا مطلب ڈیٹیل ہے کہ جیسا ہم ایک سوٹ بنا رہے ہیں ساتھ ہی ملازم کو بھی اسی طرح کا بنا کے دیا جائے؟ تو یہ غلاموں اور ملازموں میں کوئی ڈفرنس ہے کیونکہ ملازم سیلری لیتے ہیں اپنی؟ ہاں, غلام اور ملازم تو 2 بنیادی. وہی میں تھوڑا سا ذرا چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک کال ذرا میں اور لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مسئلہ تھا کہ میرے والد صاحب ان کے دونوں ٹانگوں کا آپریشن ہوا ہے اور وہ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور ان کو گورنمنٹ بینیفٹ دے رہی ہے ان ٹانگوں کے آپریشن کے بارے میں, اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. وہ پتہ لینا چاہتی تھی اگر انہیں کام بینیفٹ چھوڑنی پڑیں گی عمرہ کرنے کے لیے یا انہیں ایک منٹ. آپ کے والد کی دونوں ٹانگیں معذور ہیں, دونوں ٹانگ معذور ہیں, وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ کرنا چاہتے ہیں. حکومت کیا بینیفٹ دے رہی ہے ان کو؟ گھر کے پیسے کے لیے بینیفٹ دے رہی ہے اور ہم بچوں کے لیے پیسے بھی دے رہی ہے. مطلب خرچہ دے رہی ہے؟ یہ خرچہ دے رہی ہے. ہاں, مطلب آپ کو گھر پہ وہ خرچہ گورنمنٹ کی طرف سے دے کے جائیں گے؟ ہاں, وہ ہم کو بھی دے کے جائیں گے, لیکن میرے والد صاحب کو پوچھنا چاہتے تھے اگر ان کو خرچہ بھی ملنا جائز ہے اور مال عمرہ بھی کرنا جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے, خرچے سے عمرہ ان کو کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے یہ میں آپ کی بات سمجھ گیا. مجھے پہلے یہ 2 سوال ہیں, ان پہ بات کر لیں ورنہ تو شاید یہ ذہن سے نکل نہ جائے. جی. انہوں نے پوچھا, ہماری بہن نے, پہلا سوال ان کا ہے کہ حج پہ جانا چاہتی ہیں, بیٹی جوان ہے, پیچھے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا, حالات اس طرح کے کوئی ہے نہیں, تو کیا تاخیر کریں حج میں؟ دیکھیں اگر واقعی اگر ایسا مسئلہ ہے, سیریس مسئلہ ہے کہ بچی کے نہ ددیال میں نہ ننیال میں کوئی ایسے قابل اعتماد لوگ ہیں کہ جہاں پہ بچی کو چھوڑا جا سکے, جوان بچی ہے, تو پھر ایسی صورت میں یہ مؤخر کر سکتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے ان کو تاخیر ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان کو گناہ بھی نہیں ہوگا. ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ جو کپڑے خود بنائیں انہیں بھی وہی بنا کے دیں؟ دیکھیں یہ تو بہت آئیڈیل صورت ہے, بہت اچھا ریشمین کپڑے بنائیں بہت مہنگے والے فلاں برانڈ کے, تو ملازم کو بھی وہی بنا کے دیں. نہیں, یہ تو بڑی آئیڈیل صورت ہے. اگر ایسا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ بہت عظیم اجر ہے, لیکن اگر ایسا نہ کر سکیں تو کم سے کم یہ ہے کہ ان کی ضرورت کا
ان کو سامان ضرور دے دیا جائے. ضرور نہیں ہے کہ خود 10 جوڑے بنوائے تو ان کو بھی 10 بنوا کے دیں. ان کو کم سے کم اتنا دے دیا جائے کہ وہ اپنا گزارا کر سکے اچھے طریقے سے. اچھا ناظرین، جب یہ بات ہماری بہن نے چھیڑی ہے تو میں ذرا سی بات کرنا چاہتا ہوں اس پر. ہمارے ہاں ملازموں کے ساتھ غلاموں والا